مولانا فضل الرحمان. بس وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. مریم نواز ٹک ٹاکر ہے. آصف علی زرداری بھی ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. فواد چودھری وہ اسٹیبلشمنٹ کرانے کے مشورے فواد چودھری ہی دیتے تھے. ویسے اس طرح ہے کہ بعض پارٹیوں میں لوگوں نے ایسے لوگ پالے ہوئے ہیں جو لوگوں پہ صرف بھونگتے ہیں. کے پی کے میں جتنی بھی سیٹیں ہم نے جیتی ہے تو ہم نے اس کی چوکیداری کا انتظام بھرپور طریقے سے کیا تھا. میرے گھروں پہ چھاپے تھے, مجھ پر دہشت گردی کے مقدمے لگے, مجھ پہ بغاوت کے مقدمے, مجھ پہ غداری کے مقدمے, مجھ پہ اقدام قتل کے مقدمے. پورے 3.5 سال میں پورے ملک میں ایک پٹاخہ نہیں پھٹا تھا. اتنے امن تھا. کے پی خیبر پختونخوا میں مصیبت کے وقت میں اگر آپ مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو یہ میرے غیرت کا تقاضا ہے کہ میں خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ایک لیڈر جس نے شہزادو جیسی زندگی گزاری ہو اور وہ جیل میں پڑا ہو, اس کے بدن میں 4 گولیاں لگے, اس کو ہر قسم اس پہ تشدد ہو جائے اور وہ آپ کے لیے کر رہا ہو, آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہو, تو ایسے حالات میں میرے غیرت اور میری ضمیر کا یہ تقاضا تھا کہ میں کم از کم مشکل میں نہیں چھوڑ سکتا. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. 4 سدہ سے یہ ایم این اے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ملک انور تاج ان کا نام ہے, ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, تھینک یو جی. بہت شکریہ. ملک انور تاج صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 4 سدہ سے آپ ایم این اے بنے, آپ کو کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی, آپ لوگوں کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا گیا, پھر اتنی لیڈ سے کیسے جیت گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ. 4 سدہ میں آپ کی بات صحیح ہے کہ پورے ملک میں جو صورتحال تھی وہی صورتحال 4 سدہ میں بھی تھی, کے پی کے میں بھی تھی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کے پی کے جتنے بھی لوگ تھے خیبر پختونخوا کے, وہ خان کے ساتھ ایسے ڈٹ کے کھڑے رہے کہ اس کو ہرانا بہت مشکل تھا. الیکشن کے دن ہمیں پتہ تھا کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے, اوٹ ہمیں ملے گی اور اتنی ملے گی کہ اس کی شمار بھی مشکل ہوگی. لیکن اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اس کے لیے ہم نے پلاننگ کی تھی, اور الحمدللہ اس میں کے پی کے میں جتنی بھی سیٹیں ہم نے جیتی ہے تو ہم نے اس کی چوکیداری کا انتظام بھرپور طریقے سے کیا تھا. تو اس چوکیداری کی وجہ سے ہمیں یہ سیٹیں ملی. آپ کو سیٹیں ملی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کمپین کر رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ کو کمپین نہیں کرنے دے گے, پھر آپ کچھ عرصہ آپ فیملی سے دور غائب رہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم پیریڈ بتائے گا وہ کتنا مشکل وقت تھا اور آپ کے اوپر کس قسم کا پریشر آتا تھا؟ پارٹی چھوڑنے کا آتا تھا یا الیکشن نہ لڑنے کا آتا تھا؟ زندگی میں انسان کو مشکلات آتی ہے, لیکن میری زندگی میں جو سب سے مشکل دور تھا وہ یہی دور تھا 9 مئی کے بعد. جو مشکلات مجھ پہ آئی, میری فیملی پہ آئی, اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز تھے, پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی, تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. مجھ پہ جو مشکل آئی, میرے بزنسز جو تھے وہ بند کر دی گئی, میرے گھروں پہ چھاپے تھے, مجھ پر دہشت گردی کے مقدمے لگے, مجھ پہ بغاوت کے مقدمے, مجھ پہ غداری کے مقدمے, مجھ پہ اقدام قتل کے مقدمے, جو ہو سکتا تھا وہ مجھ پہ ہوا. اور میرے گھر پہ مسلسل چھاپے رہتے تھے, میرے بزنس بند ہوتے تھے, میرے بھائی کو اٹھا لیا گیا, مجھے تھریٹس ملتے تھے, مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اگر یہ پارٹی نہیں چھوڑے گی, پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑے گی تو آپ کے بزنسز بھی ختم ہوگی, آپ کے کاروبار بھی ختم. آپ سوچے بھی نہ کہ آپ ایک رزق کے لیے تڑپے گے. ہر قسم کی دھمکیاں مجھے دے دی گئی, لیکن میں نے اسے ایک ہی جواب دیتا تھا کہ میں اسے کہتا تھا کہ میں کس کو جوائن کر لوں. میرے سامنے اس وقت 3-4 لیڈرشپ جو سیاست میں پاکستان میں ہے, ایک ہے مولانا صاحب, دوسرا ہے آصف زرداری, تیسرا ہے شریف فیملی, اور ایک ہے عمران خان. مجھے یہ سمجھائے, میری ضمیر کو اس بات پہ مطمئن کرے کہ ان میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو کون ایماندار ہے, کون محب وطن ہے, کس میں لیڈرشپ کے کوالٹی ہے, کون اس ملک میں ڈیلیور کر سکتا ہے, اور کس کے پیچھے پبلک کھڑی ہے. تو میں کیسے ایک ایسی لیڈر کو چھوڑوں جس نے اس ملک کی خدمت کی ہے, کھیلوں کے میدان میں خدمت کی ہے, جس نے کینسر ہسپتال اس ملک کے لیے 3 بنائے, جس نے نیمل یونیورسٹی بنائی, جس نے القادر یونیورسٹی بنائی, جس نے 3 سالوں میں جو کارکردگی اس کی تھی, جہاں پہ ہماری معیشت
6.1% GDP ग्रोथ रहा। इसके अलावा हमारे इकानमी ने जो ग्रोथ की, जो मुल्क में सरमाया बढ़ा, जो बाहर से रेमिटेंस आ रहे थे, जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, जो मुल्क में अमन था, पूरी 3.5 साल में पूरे मुल्क में एक पटाखा नहीं पटा था, इतने अमन था। KP खैबर पख्तूनख्वा में अमन पहली दफ़ा अगर हमने देखी है तो इमरान खान के दौर में। तो मैं उस लीडर को कैसे छोड़ूँ? उस लीडर में मुझे ये बताए कि उसमें क्या ऐसी खामी है, उसने कैसे किया ऐसा काम किया है कि मैं उसको छोड़ दूँ। तो मेरा जवाब यही था कि मुसीबत के वक्त में अगर आप मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो ये मेरे गैरत का तकाजा है कि मैं खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे अनवर साहब ये बताएं कि जिस तरह के आपके इलेक्शन में हालात थे, आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, आप एहतजाज करते थे। इलेक्शन में हम निकल सकते थे, इलेक्शन में हम खैबर पख्तूनख्वा में निकल सकते थे, हमने कैंपेन भी की। इस इलेक्शन से पहले हालात बहुत मुश्किल थे। सबसे पहले वर्कर कन्वेंशन हमने पाकिस्तान में की, शेर अफजल मरवत को हमने बुलाया था और स्टार्ट हमने ली। उसके बाद थोड़ी बहुत KPK में वो फ़िज़ा चेंज हो गई, हर जगह पे जल्द से शुरू हो गई। फिर इलेक्शन कैंपेन जब आया, इलेक्शन कैंपेन में हमने इलेक्शन कैंपेन की है। ये क्लियर बात है कि हमने कैंपेन की, बावजूद इसके कि हमारे RO प्रेशराइज थे, बावजूद इसके कि हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे वो प्रेशराइज थे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन हमने की। आपने की। अच्छा, अगर आज के हालात की बात कीजिए तो आज इस्लामाबाद के अंदर या किसी भी जगह हम देखते हैं कोई एहतजाज की आप लोग कॉल देते हैं, लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं, आप लोग जलसे की कोशिश करते हैं तो जलसे की इजाज़त ही नहीं मिलती। मुझे बताएं कि अभी तक ये हालात सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहे? ये हमारे समझ में भी नहीं आ रहा। इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रहा कि PTI बेसिकली आम लोगों की पार्टी है, मिडल मैन की पार्टी है, और PTI में ज़्यादातर यूथ नौजवान है, और वो इस वजह से इस पार्टी में है कि वो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक दो बंदों के ईगो की वजह से PTI को साइडलाइन करना, PTI को दीवार से लगाना और उसको जल्द से जुलूस वगैरह के इजाज़त नहीं देना, ये फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन है। ये PTI के साथ भी ज़्यादती है और ये पब्लिक के साथ ज़्यादती है। बेसिकली हमारे मुल्क में यूथ बहुत ज़्यादा है, नौजवान की तकरीबन मोर देन 60% हमारे मुल्क में नौजवान है, और वो ज़्यादातर मायूस हो रहे हैं, हालात से तंग है। जो कमीशन ये लोग खाते हैं, जो इस मुल्क के साथ लोग ये करते हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अगर अनवर साहब, जिस तरह आपने यूथ की बात की, मैं ये समझता हूँ कि हर रोज़ के हिसाब से हज़ारों की तादाद में हमारी यूथ जिसे पाकिस्तान में तरक्की करनी थी वो बाहर जा रही। इसकी वजह मैं ये समझता हूँ, अब अगर मिसाल के तौर पे अभी जो टैक्स आया है, हमारे पास इतनी गुर्बत है कि कोई बंदा 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। अभी इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया है कि एक शख्स 1 वक्त की रोटी खाने से भी मजबूर हो चुका है। क्या लगता है कि आने वाले सालों में या ये हालात कब ठीक होंगे कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हमें इस बार मौका दें, हम कुछ करके दिखाएंगे, मगर जब आते हैं फिर कुछ नहीं होता? मुल्क में मईशत ठीक करने के लिए या हालात को ठीक करने के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासत इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं है, बेचैनी है और बेयकीनी की सूरत हाल है। एक तो बदअमनी दोबारा शुरू हो रही है जो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरी बात यह है कि इस बजट में अगर हम देख लें, टैक्सेस की जो भरमार हुई है उसके बावजूद भी हमारी इकानमी नहीं उठ सकती। हमें इस साल देना है सिर्फ सूद की मद में 10,000 अरब। आप देख लें कि एक मुल्क का रेवेन्यू का टारगेट 12,000 अरब हो और वो सूद की मद में देगा 10,000 अरब, 2,000 अरब बच गए। 2,200 अरब तो हमने डिफेंस को देने हैं, 2,200 अरब तो हमने उस 60 बंदों को देना है जिसके साथ इनके पार्टनरशिप है या शेयर है या किकबैक्स है या कमीशन माफिया है। सिर्फ 60 बंदों को IPP की मद में कैपेसिटी पेमेंट के मद में देना है, जिससे हम एक यूनिट भी नहीं ले रहे। सिर्फ 90 पावर प्लांट लगी हुई है IPPs की, जिससे हम एक यूनिट भी नहीं ले रहे, और उसके बावजूद हमें सिर्फ 2,200 अरब उसको देने हैं। तो ये मुल्क कैसे उठेगा? मुल्क तब उठेगा जब एक ऐसा लीडर आएगा जिस पे पूरे नेशन का ट्रस्ट हो, एक ऐसा लीडर आएगा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसे ये समझ आए कि मेरा पैसा अब ज़ाया नहीं होगा। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी। जब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और हर किसी को ये पता होगा कि मैं पैसा अगर इधर सरमाया लगा लूँ तो ये ज़ाया नहीं होगा, यहाँ पे मुझे इंसाफ मिलेगा। इकानमी तब उठेगा जब मुल्क में
سیاسی استحکام آئے گا، اور جس لیڈر کے ساتھ قوم کڑی ہے، جس کے پیچھے قوم کڑی ہے، اس لیڈر کو آپ اسی طرح رسپیکٹ دیں گے۔ جو آپ کا علاقہ ہے جدھر سے آپ ایم این اے بنے 4 صدر سے، اس علاقے کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کریں گے اپنی عوام کے لیے، کیونکہ عوام نے تو آپ لوگوں کو ایم این اے بنایا اور کے پی کے میں حکومت بھی آپ لوگوں کی۔ بالکل ہماری کوشش ہوتی ہے، 4 صدر میں بیسیکلی 5 ایم پی ایس ہے اور 2 ایم این ایس ہے، اور سارے الحمدللہ پی ٹی آئی سے ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے جو بھی ترقیاتی کام کر سکے وہ کریں گے۔ میں بھی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، ہمارے جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم ان ٹچ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ پختونخوا کی حکومت کے پہلے سے ایسے پروجیکٹس تھے جس کی وجہ سے پختونخوا کے لوگ ہم سے خوش تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ پروجیکٹ جاری رہے، جس طرح صحت انصاف کارڈ ہے۔ تو الحمدللہ دوبارہ جب ہماری حکومت آئی، پی ڈی ایم حکومت نے اس کو ختم کیا تھا، لیکن جب ہماری حکومت آئی تو اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ بیسیکلی ہم ایک چیز سے پریشان ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دوبارہ آپریشن کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم نے دوبارہ آپریشن کرنا ہے، حالانکہ ایپکس کمیٹی میں ہم یہ سن رہے ہیں، ہم اپنے کے پی سی ایم سے بھی سن رہے ہیں کہ اس میں اس طرح کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا تھا، لیکن عام پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد پاس ہوئی تو اسے اندازہ ہے کہ اس کا کوئی انٹینشن ہے کہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں آپریشن شروع کریں۔ تو اس آپریشن کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑے سے بے یقینی کی صورتحال میں ہے، کیونکہ وہاں امن و امان کی وجہ سے اور وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے ہم 70,000 لوگوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں، اور وہاں پہ جو بدامنی گزر چکے ہیں اور جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ حالات دوبارہ ہو جائے۔ عمران خان صاحب سے گرفتار ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے آپ ان سے آخری آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس ٹائم کیا بات ہوئی تھی؟ عمران خان سے اس وقت کوئی نہیں مل سکتا تھا، میرے خیال میں اسلام آباد میں کوئی اس کا تاریخ تھا، کوئی ہیرنگ تھی، تو اس سلسلے میں آیا تھا، تو اس نے ایک رات بنی گالہ میں گزاری تھی۔ مجھے پتہ چلا، میں وکلاء کے ساتھ وکیل کے کپڑوں میں عمران خان سے جا کے ملا، تو اس سے ڈسکشن ہوئی، تو اس نے مجھے کافی انکریجمنٹ دے دی، اور اس نے کہا کہ شاباش، اس مشکل حالت میں آپ زبردست کھڑے ہیں، اور میں آپ کی ہر ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اس وقت بہت سے بڑے بڑے لیڈر مجھے چھوڑ گئے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو وہ اہمیت بھی نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی آپ کھڑے رہے تو مجھے آپ پہ پا رہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو عمران خان صاحب کی اچھی لگی، جس وجہ سے اتنی مشکل حالات میں بھی آپ نے تحریک انصاف چھوڑی نہیں؟ اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پہ جب پریشر آیا وہ چپ چاپ بس پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، پر وہ بولے کچھ نہیں۔ کچھ ایسے ہم نے لوگ دیکھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہی بولنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں تھیں۔ آپ کے اندر ایسی کیا چیز تھی جو آپ نے اتنا پریشر خود جھیلا، فیملی سے دور رہے، ہر تکلیف برداشت کی، اور آپ نے کہا نہیں، میں نے خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ ایسی بات ہے کہ یہ سیاست ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں۔ سیاست بیسیکلی لوگوں کی خدمت کے لیے اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، اور عمران خان میں نے جو کچھ دیکھا ہے، جو محب وطنی، جو اس ملک کے ساتھ اس کے محبت ہے، اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو سوچ میں نے اس میں دیکھی ہے، نزدیک سے میں نے دیکھا ہے، وہ کسی اور لیڈر میں نہیں ہوتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کروں، لیکن ایسا لیڈر جب آپ کو ملے، جو یہ صدیوں بعد ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے جیسا عمران خان، پھر اس کو آپ مشکل میں چھوڑ دے۔ ایک لیڈر جس کا زندگی شہزادو جیسا ہو، جس نے شہزادو جیسی زندگی گزاری ہو، اور وہ جیل میں پڑا ہو، اس کے مشکلات اس کو آ رہی ہو، اس کے بدن میں 4 گولیاں لگے، اس کو ہر قسم اس پہ تشدد ہو جائے، اس کے ساتھ ظلم جبر، اس کو بیہودہ لوگ گالیاں دیتے رہے، اور وہ آپ کے لیے کر رہا ہو، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہو، تو ایسے حالات میں میرے غیرت اور میری ضمیر کا یہ تقاضا تھا کہ میں کم از کم مشکل میں نہیں چھوڑ سکتا کسی کو۔ ٹھیک ہے، مجھے مشکل آ جائے گی، کیا ہوگا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا، میرے رزق مجھ سے چھین لیا جائے گا، میں ایسا ہی زندگی گزاروں، جو بھی ہوگا،
لیکن یہ انسانی غیرت کا تقاضا ہے، تو کیونکہ ہم نے پھر اپنے معاشرے میں بھی رہنا ہے، اس معاشرے کو اپنے لوگوں کو کس طرح ہم فیس کریں گے کہ میں مصیبت میں کسی بندے کو چھوڑ دوں، پھر وہ معاشرے کے پاس جب میں جاؤں تو وہ کہے گا کہ آپ نے تو مصیبت کے وقت میں اس بندے کو چھوڑ دیا جو ایماندار تھا، جو اس ملک کے لیے کر رہا تھا. تو اسی وجہ سے یہی ایک فیکٹر تھے جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ نہیں چھوڑتے. لیکن یہ بہت شکریہ انور تاج صاحب. اب 5-6 نام میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جو اس سے متعلق آئے آپ نے مجھے بتا دینا. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان. آج کل سنیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں. بس وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. دونوں طرف کھیلتے ہیں. لیں جی نواز شریف. نواز شریف، اچھا ایک چیز سمجھ رہی ہے، نواز شریف صاحب نے تو اس پر وزیر اعظم بننا تھا، کیوں نہیں بنے؟ نواز شریف آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تو وہ وزیر اعظم اس لیے نہیں بنے کہ اس کی جو فاسٹ تھے اس نے کچھ باتیں کی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں بنے. مریم نواز ٹک ٹاکر ہے، اور بیسیکلی مجھے ایک لیڈیز ہے، خاتون ہے، اس کے بارے میں کچھ ایسا الفاظ نہیں بولتی، لیکن وہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہے. آصف علی زرداری بھی ویسے پولیٹیکل بندہ ہے لیکن ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. آخری فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف میں آئیں تو آپ لوگ آنے دیں گے؟ فواد چودھری کی مجھے جو پتہ ہے، میں پہلے سے بھی اس کے خلاف تھا. وجہ یہ تھی کہ جو مشورے وہ دیتے تھے خان صاحب کو نا، وہ اسٹیبلشمنٹ ٹکرانے کے مشورے فواد چودھری ہی دیتے تھے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اب میں دوبارہ آ جاؤں، تو مجھے پتہ ہے کہ کون اس کو دوبارہ فیڈ کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ ملک انور تاج صاحب. چارسدہ کی عوام کے لیے عمران خان سے متعلق، اپنے سے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو سامنے دیکھ کے دیں. چارسدہ کی عوام کا تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ اس نے دوسری دفعہ مجھے یہ عزت دے دی کہ میں دوبارہ یہاں پہ اگر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ایز اے MNA. تو یہ چارسدہ کے عوام کی پیار محبت ہے. اور چارسدہ کے عوام ویسی بہت زرخیز زمین ہے چارسدہ پالیٹکس میں. اس نے بہت بڑے بڑے لیڈر پیدا کی ہے، اور چارسدہ کے عوام باشعور بھی ہے. اس نے وہ لیڈرز جس کو 40 سال اس نے مسلسل منتخب کی، تو وہ سارے چھوڑ کے ایک عمران خان کے پیچھے اب کھڑے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہی ایک ہی لیڈر اس ملک کے جو مصیبت ہے اس کو، یہی ایک لیڈر اس ملک کو اس مصیبت سے نکالے گا. تو چارسدہ کے عوام کا میں شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اس سے میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جو مجھے ووٹ دیا ہے تو میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا، اور آپ کے ساتھ جس طرح آپ نے میرے ساتھ مخلص تھے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مخلص رہوں گا. بہت شکریہ. اچانک جاتے جاتے میرے ذہن میں 2 اور نام آ گئے، عطا تاڑڑ اور مریم اورنگزیب. عطا تاڑڑ کب تک؟ ویسے اس طرح ہے کہ بعض پارٹیوں میں لوگوں نے ایسے لوگ پالے ہوئے ہیں جو لوگوں پہ صرف بونگتے ہیں، اس کا کوئی اپنا کریڈیبلٹی نہیں ہوتا. کچھ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے ہیں جو آپ چاہتے ہیں چلے جائیں؟ ہاں، وہ تقریباً چلے گئے ہیں، وہ سارے چل گئے. بہت شکریہ ملک انور تاج صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ تھے ملک انور تاج صاحب، اور انہوں نے ہمارے تمام تر سوالوں کا بڑا تفصیلاً جواب دیا، اور انہوں نے بھی بڑا عرصہ اپنی فیملی سے دور گزارا صرف اپنے لیڈر عمران خان کے لیے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.